نظروں میں، دنیا والوں کی نظروں میں، کل میں کسی کو سن رہی تھی تو وہ کہہ رہا تھا ہمارے پاس تو بڑی عزت ہے، ہمیں عزت مل رہی ہے، لوگ ہمیں فالو کر رہے ہیں، ہمیں سن رہے ہیں تو ہماری عزت ہو رہی۔ یہ عزت اور ذلت آپ نے لوگوں سے لینا شروع کر دی، اس کا مطلب لوگ آپ کے خدا ہو گئے، لوگ آپ کے رب ہو گئے، تو آپ نے لوگوں کو اپنا رب بنا لیا ہے اور لوگوں سے زیادہ عزت بٹورنے کی کوشش کریں تو یہ لوگ جو ہیں یہ آپ کا رب ہیں، تو آپ لوگوں سے یہ سب کچھ چاہتے ہیں اور ان سے عزت لینا چاہتے ہیں۔ تو قرآن پاک کی ایک آیت ہے جس میں لکھا ہے عزت اور ذلت جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو اللہ نے جس کو عزت دی ہو، جس کو سب کچھ دیا ہو، تو اس کو کوئی ذلت دے سکتا ہے؟ اس کو کوئی ذلت نہیں دے سکتا۔ یقین کریں کہ جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عزت دی ہو نا، تو کوئی دنیا کا کوئی انسان اس کو ذلت دے ہی نہیں سکتا۔ آپ مجھے جو مرضی بولتے رہے، آپ کے بولنے نہ بولنے سے کوئی فرق ہی نہیں پڑے گا مجھے، اس لیے کیونکہ جو عزت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے دی ہے وہ عزت میرے لیے زیادہ معنی رکھتی ہے، نہ کہ کسی دنیا کے کسی انسان کی دی ہوئی عزت جو مجھے بھیک میں ملے وہ میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اس کتاب کے اندر اس کتاب کو جب میں پڑھنے لگتی ہوں اور اس کو سمجھنے لگتی ہوں تو اس میں لکھا ہے کہ اس میں تمہارا ہی ذکر ہے، تو میں اپنے آپ کو دیکھتی ہوں کہ میرا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کن الفاظوں میں میرا ذکر کیا ہے، مجھے عزت دار لوگوں میں شامل کیا ہے یا مجھے بے عزت لوگوں میں شامل کیا ہے۔ تو جب میں اپنے آپ کو دیکھ لیتی ہوں تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے کن لوگوں میں شامل کیا ہے۔ تو آپ لوگ جس کو مرضی عزت دیں، جس کو مرضی نہ دیں، پوری کی پوری دنیا مجھے بے عزت کرے یا کچھ بھی کرے، تو کتاب نے جو مجھے عزت دی ہے یا کتاب نے جو مجھے نام دیا ہے یا کہ اس کتاب نے جو مجھے بتایا، جو حقیقت سے پردہ کھولا ہے، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ کوئی مجھے عزت کرے یا نہ کرے؟ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، میری ذات پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ میں نا 37 تک پڑھوں گی، ابھی میں 34 پہ ہوں، 36 تک پڑھوں گی، 34 اور 35 دو آیتیں اور پڑھوں گی، پھر 37 میں بعد میں پڑھوں گی، دوبارہ سے کلام پاک کو پڑھوں گی۔ اب یہاں پہ جو لکھا ہے میں تھوڑا جاؤں گی، اور ہاں، وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا، اور اپنے حق میں ظلم کرتا ہوا اپنے باغ میں داخل ہوا، کہنے لگا کہ میں نہیں خیال کرتا کہ یہ باغ کبھی تباہ ہوگا۔ اچھا، کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہی اندر انسان جو ہوتے ہیں وہ یہ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ ہم تو کبھی تباہ ہی نہیں ہوں گے، ہماری تو کبھی ختم ہی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں۔ لیکن جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی کو تباہ کرنا ہوتا ہے نا، تو اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ میں تیرے سے زیادہ طاقتور، میں تیرا رب ہوں۔ وہ پھر اس کو اپنی حقیقت بتاتا ہے کہ میں ہوں، میں تیرا رب ہوں۔ تو جب آپ اس کو اپنے رب کو پہچان لیتے ہو، اپنے اللہ کو پہچان لیتے ہو، تو آپ کو چیزوں کی سمجھ آنے لگ جاتی ہے کہ آپ کا اللہ کون ہے اور آپ کون ہو۔ جب آپ کو اپنی اور اللہ کی پہچان ہو جائے گی نا، تو پھر آپ کو چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی کہ آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ دینا کیا چاہتا ہے اور آپ لینا کیا چاہتے ہو۔ دیکھیے اس کی حقیقت ہے۔ اور یہاں پہ جو لکھا ہے، کہاں گیا؟ ہاں، اور اپنے حق میں ظلم کرتا ہوا باغ میں داخل ہوا، کہنے لگا کہ میں نہیں خیال کرتا کہ یہ باغ کبھی تباہ ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنا حق، یعنی ایک انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا، ہر وہ چیز دی، اپنے حق نہیں، یہاں پہ لکھا ہے وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، یعنی اپنے نفسوں پر، یعنی اپنی سوچوں کے اوپر ظلم کرتا ہوا، اپنے آپ کے اوپر ظلم کرتا ہوا، خود کے اوپر جس نے ظلم کیا ہو وہ اللہ کے کلام کے اندر داخل ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جو ظالم ہوگا نا، جس نے خود کے اوپر ظلم کیا ہوگا، وہ اللہ کے کلام کے اندر داخل ہوگا یا اپنی جنت میں داخل ہوگا۔ داخل ہوا، کہنے لگا کہ میں نہیں خیال کرتا۔ اب یہاں پہ نا اس کو، جیسے ہم لوگ پہلے کلام پاک کے اندر داخل ہوئے، اللہ کے یہ دنیا کے اندر داخل ہوئے، جب ہمیں دنیا کی سمجھ آنے لگی، زندگی کی سمجھ میں آنے لگی، تو ہم نے اپنے ہی نفسوں کے اوپر شروع میں تو بہت اپنے اوپر
ہم نے ظلم کیا اور لوگوں کے ساتھ آرگیو کرنے لگ گئے، بحث کرنے لگ گئے، کہ ہم سوچنے لگے کہ ہم سب سے بہتر ہیں، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں، ہم ایسے ہیں ویسے، دنیا کے سامنے اپنی خود ہی تعریفیں انسان کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اپنے آپ کو اپنے پیچھے فالوور بنا کے، زیادہ سے زیادہ فالوور بنا کے وہ خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ میرے تو بڑے فالوور بن گئے، میرے پیچھے لوگ آ رہے ہیں، مجھے پہچانتے ہیں، مجھے جانتے ہیں، تو وہ اس کو خوشی ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پہ جب ہم داخل ہوتے ہیں اللہ کے کلام میں، تو جب ہم جھک جاتے ہیں، جیسے یعقوب نے اپنے بچوں کو کہا تھا کہ جب بھی دروازے میں سے داخل ہونا تو جھک کے داخل ہونا، تو ہم لوگ جب اللہ کی کلام کے، اللہ کی کتاب کے اندر داخل ہوتے ہیں تو جھک کے داخل ہوتے ہیں، اور اللہ کے بندوں کے پاس بھی جاتے ہیں تو جھک کے جاتے ہیں۔ تو پھر اگر آپ جائیں گے، جھک کے جائیں گے نا، تو آپ کو ہر وہ چیز ملے گی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے لیے رکھی ہوگی، لیکن اگر آپ جھکیں گے نہیں، اللہ کے حکموں کے اوپر جھکیں گے نہیں، تو آپ کو وہ چیز نہیں ملے گی۔ کہنے لگا کہ میں نہیں خیال کرتا کہ یہ باغ کبھی تباہ ہوگا، یہ جنت جو ہے نا، جو جنت بنائی یہ کبھی تباہ ہوگی۔ تو وہ جو تکبر کی جنت ہوتی ہے نا، وہ تباہ ہونی ہوتی ہے، وہ جو لالچ کی جنت ہوتی ہے وہ تباہ ہونی ہوتی ہے، لیکن جس نے اپنے ظلم میں، اپنے نفسوں کے اوپر ظلم کیا ہوگا نا، وہ سوچ رہا ہوگا کہ کبھی یہ ختم ہی نہیں ہوگا، یہ تو بڑا کمال کا ہے کہ ایسا ہو گیا، وہ اپنے ہی دماغ کے اندر بڑی بڑی سوچیں بنانا شروع کر دیتا ہے، چیزیں بنانا شروع کر دیتا ہے کہ مجھے یہ ہو جائے گا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا۔ لیکن جب جو انسان جھک جاتا ہے، اپنے آپ کو جھکا لیتا ہے، تو وہ کبھی اس طرح کے دعوے نہیں کرتا اور اس طرح کے خیالات نہیں اپنے دماغ کے اندر لاتا۔ وما اظن ساعۃ قائمۃ ولا ان رددت الی ربی لاجدن خیرا منہا منقلبا، اور نہ خیال کرتا ہوں کہ قیامت یعنی گھڑی، ایک ایسا لمحہ، ایک ایسی گھڑی، اور نہ خیال کرتا ہوں کہ کوئی گھڑی قیامت قائم ہوگی، یعنی یہ جو کہتے ہیں نا کہ قیامت کی گھڑی قائم نہیں ہوگی، وہ وقت نہیں آئے گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ قیامت نہیں آئے گی، قیامت کی گھڑی نہیں آئے گی، یا وہ وقت نہیں آئے گا، تو کہ بربادی کا وقت نہیں آئے گا۔ جو اللہ کے حکم کے اوپر نہیں چلتا وہ سوچتا ہے کہ یہ بربادی کا وقت نہیں آئے گا، اور میں اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا بھی جاؤں گا۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم تو ابھی اس دنیا کے اندر تھوڑی ہم نے واپس اللہ کے پاس جانا ہے، ہم تو مریں گے، مرنے کے بعد دیکھا جائے گا، جب اس وقت دنیا کے پاس اللہ کے پاس جائیں گے تو تب ہم سے سوال جواب ہوں گے، تب ہم جواب دیں گے، ابھی تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ابھی دنیا کے اندر ہم موجود ہیں تو جو مرضی کرتے رہو۔ جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں نا کہ دنیا کی زندگی کے اندر جو مرضی کرتے رہو، ہمیں کوئی برباد نہیں ہوں گے، کوئی کچھ نہیں ہوگا، پھر جب ان کے لیے بربادی ہونی ہوگی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو برباد کر دیں گے۔ اور جب میں اللہ کی طرف واپس لوٹ کے آئی تو مجھے پتہ چلا کہ ہر چیز اللہ کے حکم سے ہو رہی ہوتی ہے، ہر چیز اللہ کے، جب مجھے ان چیزوں کی سمجھ نہیں تھی تو تب تک میں بھی یہی سوچتی تھی کہ چلو مریں گے، اس دنیا سے کسی اور دنیا میں جائیں گے، وہاں پہ جا کے ہمارا حساب کتاب ہوگا، اچھا یا برا جو بھی ہونا ہے وہاں پہ جا کے ہوگا۔ جب ہمیں جگایا گیا، اسی دنیا کے اندر اٹھایا گیا، اسی دنیا کے اندر مرے ہوئی سوچوں کو زندہ کیا گیا، تو تب ہمیں پتہ چلا کہ یہ سب کچھ جو کتاب کے اندر جو لکھا ہوا ہے، ہر چیز جو لکھی ہوئی ہے یہ سچ ہے۔ اور اس کے اندر جو ہمیں پتہ چلا، اور دنیا کے جتنے بھی دوسرے لوگ جو ہوں گے، وہ اگر اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کریں گے، دنیا والوں کے پیچھے چلیں گے، کہ دنیا والوں کو دیکھنے کی کوشش کریں گے، تو ان کو وہاں سے جو ملے گا وہ ان کا ہوگا۔ اور نہ خیال کرتا ہوں کہ ایک گھڑی قائم ہوگی، یعنی وہ ہے نا جس میں امتحان لیا جائے گا اور جس میں نتیجہ دیا جائے گا، اس کی گھڑی، اس کا وقت، اس کا لمحات جو ہے نا، اس کے لمحات قائم ہی نہیں ہوں گے۔ یہ کہہ رہے قائمات قائم کرنے کا جو وقت ہے، جو اللہ نے وقت مقرر کیا ہوا ہے، وہ کبھی نہیں ہوگا۔ ہمارے لیے تو ہے کہ ہر چیز کا وقت مقرر کیا ہوا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ میں اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا بھی جاؤں تو ضرور اس سے اچھی جگہ پاؤں گا۔ دیکھیں، جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف آ جاتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی ہے، وہ اس کے اللہ کے رحم و کرم پہ ہوتے ہیں کہ وہ ہمیں کیا دیں گے اور کیا نہیں دیں گے۔ لیکن جو لوگ یہ سوچتے ہیں اپنے دماغ کے اندر کہ جب ہم جائیں گے اللہ کے پاس تو اللہ ہمیں یہ دے گا، اللہ ہمیں جنت دے گا، یہ کئی دفعہ لوگوں کو یہ بولا جاتا ہے نا کہ جنت ملے گی تمہیں، یہ نہیں ملے گا۔ یہ جنت اور جہنم کا جو کانسیپٹ انہوں نے دیا ہوا ہے کہ مرنے کے بعد، تو یہ اس دنیا کے اندر جو مر جاتا ہے انسان، مر کے زندہ ہوتا ہے، اسی دنیا کے اندر
مرنے سے پہلے مر جاؤ. ایک وہ جو مرنا ہے نا، وہ جو آپ نے مرنا ہے، جسم کا مرنا ہے، اس جسم سے کے مرنے سے پہلے آپ اپنے اعمالوں کو مار لو، اپنی سوچوں کو مار لو، اپنے آپ کو زندہ کر لو. تو وہ مرنے سے پہلے مرنا، یعنی ایک جسم کے مرنے سے پہلے مر جانا، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ہر وہ چیز دیں گے جس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ وعدہ کیا ہوگا. اور وہ بھی اگر اپنا وعدہ نبھائے گا انسان تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو دیں گے. جو اس کا وعدہ نہیں نبھائے گا پھر اس کو کچھ نہیں ملے گا. قال لہ صاحبہ وہو، یہ جو میں نے یہ ہے 37 ہے. قال لہ صاحبہ وہو یحاورہ اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفۃ ثم سواک رجلا. اب یہ جو صاحبہ کا مطلب ہوتا ہے جو ساتھی ہوتا ہے، جو آپ کا اصحاب کہف نہیں جیسے کہا جاتا ہے ساتھی، زیادہ سارے ساتھی. تو جو ہمارے جو ساتھی ہوتے ہیں، یا جو یہاں پہ اس کا جو ساتھی ہے نا، جس نے کمزور ساتھی کو اپنا وہ بنایا. جیسے دیکھیں میں اپنا بتاؤں، میرا جو ساتھی ہے نا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. میرا جو دوست ہے نا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. جس کا دوست اور ساتھی اللہ ہوگا نا تو اس نے تو بہت مضبوط کے ساتھ اپنا وہ کر لیا ہے، مضبوط قلعہ اس نے بنا لیا ہے. لیکن جس کا ساتھی جو ہے وہ شیطان ہوگا، یا جس کا ساتھی جو ہے وہ کمزور ہوگا، تو اس نے بہت کمزور کے ساتھ دوستی کی ہوئی ہے. وہ کہیں پہ بھی اس کو دھوکہ دے سکتا ہے، کہیں پہ بھی اس کو گرا سکتا ہے، کہیں پہ بھی اس کو وہ کر سکتا ہے. لیکن جو اللہ کے ساتھ دوستی کرے گا، اللہ کا اپنا صاحب، اپنا اصحاب کا مطلب ہوتا ہے ساتھی. تو آپ کا ساتھی اگر اللہ ہے تو آپ نے بہت مضبوط قلعہ آپ کا بن گیا ہے. لیکن اگر آپ کا ساتھی شیطان ہے، شر ہے، تو پھر آپ کا قلعہ جو ہے وہ بہت کمزور ہے. جیسے اسپائڈر ویب جو ہوتی ہے نا وہ کتنا کمزور ہوتی ہے، تو وہ اس کا گھر ہے، اس کی اسپائڈر ویب جو ہے وہ اس کا گھر ہے. تو آپ نے اسپائڈر ویب جو ہے وہ اسپائڈر کے ویب میں جکڑے گئے ہیں. یہ جو اللہ کا جو کلام ہے نا، یہ بھی ایک اسپائڈر ویب ہے. جب اس کے اندر کوئی آ جاتا ہے، اللہ کے کلام کے اندر داخل ہو جاتا ہے، تو اس اسپائڈر ویب کے اندر جکڑا جاتا ہے. اگر وہ اپنے اعمالوں کو ٹھیک نہیں کرے گا، اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرے گا، تو گمراہی یہ کتاب اس کو گمراہی دینا شروع کر دے گی. اللہ کا کلام جو وہ گمراہ ہونا شروع ہو جائے گا. لیکن وہی انسان جب اپنے اوپر توجہ دے گا، اپنے آپ کو ٹھیک کرے گا، اپنی سوچ کو چینج کرے گا، تو یہ اللہ کا کلام جو ہے نا یہ اس کو آزاد کر دے گا، اس کو فریڈم دے گا. یہ اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آزادی کی مہر لگ جائے گی اس کے اوپر. اس کو ہر وہ چیز ملے گی جس کی وہ خواہش کرے گا. اور یہ اللہ کا کلام جو یہ اس کی جنت بن جائے گی. اس کی روح کو تسکین ملنا شروع ہو جائے گی جو اللہ کے کلام کے اوپر اپنے آپ کو ٹھیک کرے گا، اپنے آپ کو کوشش کرے گا. یہ جو کہا گیا نا جہاد کرو، جہاد فی سبیل اللہ، اللہ میں جہاد کرو، اللہ میں جہاد کرو. اللہ کے لیے، اللہ میں جہاد کرنے کا مطلب ہے اپنے آپ کو اللہ کی طرف لے کے جانے میں کوشش کرو، سٹرگل کرو. جو کوشش ہوتی ہے نا اس کو جہاد کہا جاتا ہے. تو میں اپنے آپ کو اللہ کے حکموں کے اوپر پورا اترنے کی کوشش میں، بے شک مجھے تکلیف پہنچتی ہے یا جو بھی پہنچتا ہے، تو اس میں جو تکلیف ہوتی ہے اس کو قبول کر کے آگے جانے کی کوشش کری ہوں. تو یہ ہے وہ جہاد. میرے لیے اللہ کا حکم جو ہے وہ میرے لیے جہاد ہے. اللہ کے رستے میں جانے کے لیے تکلیف بھی پہنچتی ہے یا کچھ بھی پہنچتا ہے تو وہ میرے لیے کچھ نہیں معنی رکھتا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آ گئے آپ؟ وقت ہو گیا آپ کا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے جناب؟ آپ بڑی چارج بیٹھی ہوئی ہیں. واہ واہ واہ. کب سے شروع ہیں؟ میں تو 4 بجے رات کے. اچھا، بڑا جلدی اٹھ جاتی ہیں آپ. میں 3 بجے اٹھتی ہوں. تو ابھی تو ہمارے تو ایسٹ کوسٹ میں بھی 12 بج رہے ہیں، تو ابھی 8 میری گھنٹے سے 10 پڑھ رہی ہوں. میں 10 اچھا آپ بجے. تو اچھا. میں 4 بجے سے لے کے 4 سے ابھی 10 بجے. نہیں ماشاء 6 اللہ گھنٹے. ماشاء اللہ. تو آج کیا پڑھ رہی ہیں؟ میں اس سورہ کہف ہے اس کی 36 آیت پڑھ رہی تھی ابھی. تو یہ سٹوری کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا سورۃ الکہف میں؟ اسٹوری دیکھیں، کہف جو ہے نا، میں آپ کو ایک بات بتاتی چلوں. یہ جو کتاب ہے نا قرآن جو ہے، یہ آپ کے اندر کی کتاب ہے. آپ کی یہ کتاب خود بتا رہی ہے اس میں تمہارا ہی ذکر ہے. تو میں اپنے آپ کو ڈھونڈنے کے لیے آئی ہوں کہ میرا عزت والے لوگوں میں
ذکر ہے یا میرے ذلت والے لوگوں میں ذکر ہے، میرا گمراہوں میں ذکر ہے یا میرا اچھے لوگوں میں ذکر ہے. تو میں اپنی تلاش کر رہی ہوں اس کتاب کے ذریعے سے، خود کی تلاش کر رہی ہوں کہ میرے بارے میں یہ کتاب کیا بتاتی ہے. تو میں خود کو تلاش کر رہی ہوں ابھی تو فی الحال. واہ واہ ماشاء اللہ. اینجل جونسی ہے نا وہ صحیح تلاش میں لگی ہوئی ہے ماشاء اللہ. ہاں آپ جی. بھی کریں. آپ جب آپ نا اپنے اللہ کو تلاش کرنے نکلیں گے نا تو آپ کو خود کی پہچان کروائے گا. وہ آپ کو پہلے بتائے گا کہ آپ کون ہو، پھر آپ کو خود کی پہچان کروائے گا کہ وہ کون ہے. وہ آپ کو بتائے گا. جب آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آپ کا رخ، آپ کی توجہ پوری اللہ کی طرف ہو جائے گی نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف، تو آپ کو دنیا کی زندگی، دنیا کی چیزیں معنی نہیں رکھیں گی. دنیا والے آپ کو کیا برا کہتے ہیں، جھوٹا کہتے ہیں، سچا کہتے ہیں، پھر آپ کو یہ چیزیں کوئی معنی نہیں رکھیں گے. آپ کے لیے دنیا کی زندگی، دنیا والے کیا کہیں گے کیا نہیں کہیں گے. آپ اللہ کے جیسے ایک پروانہ ہوتا ہے نا، آپ نے پروانہ کو دیکھا جب وہ لائٹ کے اوپر جاتا ہے تو اس کو بس یہی ہوتا ہے کہ وہ لائٹ کے ساتھ چپک کے رہتا ہے اور پھر وہ مر جاتا ہے اس کے ساتھ ہی. تو جب آپ اللہ کے کلام کے ساتھ چپک جائیں گے نا تو آپ وہ پروانے ہو جائیں گے جس کو آپ کو یہاں سے روشنی، اس روشنی کے علاوہ آپ کو کوئی چیز کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. اللہ کے کلام کے ساتھ آپ وہ پروانے ہو جائیں. اللہ کا کلام جو ہے نا یہ نور ہے، یہ آپ کے لیے روشنی ہے. جب آپ کو اس کی روشنی ملنا شروع ہو جائے گی نا، آپ کو دنیا کی کوئی روشنی کی کوئی اہمیت، آپ نا دنیا کی طرف سے اندھے ہو جاؤ گے. آپ کو نا دنیا کی کوئی چیز آپ کے لیے کوئی طاقت نہیں رکھے گی، کچھ معنی نہیں رکھے گی. اللہ کا کلام، آپ اور اللہ، بس یہ آپ کی زندگی ہو جائے گی. اچھا اینجل، آپ کا سزا اور جزا کے بارے میں کیا تصور ہے کہ اللہ تعالیٰ جو قرآن میں کہتے ہیں کہ جو تکبر کرتے ہیں، جو ٹائرنٹس، ظالمین ہو جاتے ہیں، لوگ جو قوموں پہ ظلم کرتے تھے جس طرح موسیٰ علیہ السلام، فرعون، قارون اور یہ ساری اگزامپلز ہیں، تو ان لوگوں کو